بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ہم اپنے مفاد کے خلاف ڈرون حملوں سمیت ایران کے اقدامات کا جواب دیں گے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق انہوں نے یہ بات روم میں G20 کے سربراہ اجلاس کے اختتام پر منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں کہی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے مطابق جوہری معاہدے کی بحالی ایران کے تعاون کے ساتھ مربوط ہے۔ انہوں نے باور کروایا کہ سمجھوتے کی طرف نہ لوٹنے کی صورت میں ایران کو اقتصادی قیمت چکانا پڑے گی۔ جو بائیڈن نے بتایا کہ ہفتے کے روز ہونے والی ملاقات میں ان کے اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن، فرانسیسی صدر میکرون اور جرمن چانسلر اینجیلا مرکل کے بیچ اس بات پر اتفاق رائے ہوا کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے واسطے سفارتکاری بہتر راستہ ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا امریکی صدر جو بائیڈن سے جنگی طیاروں کی فراہمی کا مطالبہ۔ اٹلی کے دارالحکومت میں G20 کانفرنس کے دوران ترک صدر رجب طیب اردوان نے امریکی ہم منصب جو بائیڈن سے ملاقات کی اور جنگی طیاروں کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترکی اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں کشیدگی اور تناؤ تاحال برقرار ہے، تاہم ترک صدر رجب طیب اردوان نے اٹلی میں ہونے والے G20 اجلاس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکی ہم منصب سے ملاقات کی اور تعلقات کی بحالی کا اشارہ دیا۔ طالبان نے بھارت کا رخ کیا تو فضائی حملے کے لیے تیار رہے۔ بھارت کی افغان طالبان کو دھمکی۔ یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا کہنا ہے کہ افغانستان اور پاکستان طالبان کی وجہ سے پریشان ہے، تاہم بھارت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکتا۔ ان کے مطابق طالبان کی حمایت بھارت کی مخالفت کے مترادف ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے اسمبلی انتخابات جیسے جیسے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے بھارت میں کشمیر، پاکستان اور طالبان کے حوالے سے سیاست گرم ہوتی جا رہی ہے۔ ہندو قوم پرست جماعت BJP کے رہنماؤں کی جانب سے ہر روز اس حوالے سے کوئی نہ کوئی متنازع بیان جاری کیا جا رہا ہے۔ ایرانی ہیکرز کا اسرائیلی فوج پر حملہ، اہم دستاویزات قبضے میں لینے کا دعویٰ۔ ایرانی ہیکرز نے اسرائیلی فوج پر حملہ کر دیا۔ سائبر حملے میں وزیر دفاع کی بھی اہم دستاویزات قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ عالمی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی ہیکرز کے دعوے کے مطابق سائبر حملے کے ذریعے اسرائیلی فوج کو نشانہ بنایا گیا اور ان کا ڈیٹا قبضے میں لے لیا گیا۔ ایرانی سائبر گروپ عصائے موسوی نے سائبر حملہ کرنے کا دعویٰ کیا جس میں اسرائیلی فوج کا ڈیٹا چوری کیا گیا ہے، جبکہ اسرائیلی فوج کے زیر انتظام چلنے والے اسکول کے سینکڑوں فوجی اہلکاروں، طلبہ کی معلومات اور دیگر تفصیلات کی فائلیں قبضے میں لے لی گئیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کور کمیٹی کا اجلاس۔ اس ضمن میں انتہائی ذمہ دار ذرائع نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں ملک کی سیاسی اور موجودہ صورتحال پر غور و خوض ہوگا۔ ذمہ دار ذرائع کے مطابق اجلاس میں کالعدم تنظیم کے ساتھ ہونے والے معاہدوں پر کور کمیٹی کو بریفنگ دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان مختلف قومی امور پر کور کمیٹی کو اعتماد میں لیں گے۔ اجلاس میں ملک کی معاشی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں پر بھی کور کمیٹی کو بریفنگ دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں پارٹی کے امور پر بھی کور کمیٹی کو آگاہ کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے لبنان میں موجود اماراتی شہریوں کو جلد از جلد وطن واپس آنے کی ہدایت جاری کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات نے لبنان کے وزیر اطلاعات کی جانب سے یمنی جنگ میں سعودی عرب کے کردار پر تنقیدی بیانات کے بعد اظہار یکجہتی کرتے ہوئے سفارتکاروں کو واپس بلانے اور اپنے شہریوں کے لبنان کے سفر پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ چین کا پیٹرول اور ڈیزل کی ترسیل میں اضافہ، تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ چین کی اپنی محفوظ ذخائر سے پیٹرول اور ڈیزل کی ترسیل بڑھانے کے بعد سوموار کو تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ برطانوی خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق سرمایہ کاروں نے 4 نومبر کو ہونے والے اوپیک پلس کے اجلاس سے قبل طویل پوزیشنوں کو ختم کر دیا۔ چین نے پیٹرول اور ڈیزل کے محفوظ ذخائر جاری کر دیے تاکہ مارکیٹ کی سپلائی کو بڑھایا جا سکے اور بعض خطوں میں قیمتوں کے استحکام میں مدد کی جا سکے۔
متحدہ عرب امارات میں 5 سے 11 سال کے بچوں کو کرونا وائرس کے خلاف فائزر ویکسین لگانے کی منظوری دے دی گئی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت نے 5 سے 11 سال تک کی عمر کے بچوں کو ہنگامی طور پر فائزر اور بایو این ٹیک کی ویکسین لگانے کی منظوری دی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین کے سخت ٹرائلز کے نتائج میں ویکسین کو بچوں کے لیے محفوظ قرار پائے جانے اور امریکی FDA کی منظوری کے بعد بچوں کو ویکسین لگانے کی منظوری دی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں 4 روزہ چھٹیوں کا اعلان۔ اماراتی حکام نے شہریوں کو دسمبر کے پہلے ہفتے یکے بعد دیگرے 4 چھٹیوں کی نوید سنا دی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات میں دسمبر کے پہلے ہفتے میں شہریوں کے لیے 4 روزہ چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ اس دوران اماراتی ایئر ایمریٹس سے رعایتی کرایوں میں سفر کی سہولیات بھی حاصل کر سکیں گے۔ حکومتی فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے اماراتی ایئر لائن ایئر ایمریٹس کی جانب سے خصوصی کرایوں کا شیڈول جاری کیا گیا ہے۔ سعودی آئل کمپنی ارامکو نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سعودی ارامکو تیسری سماہی میں دنیا کی سب سے زیادہ منافع کمانے والی کمپنی بن گئی۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کی آئل کمپنی ارامکو تیسری سماہی کے دوران دنیا کی سب سے زیادہ منافع بخش کمپنی بن کر ابھری۔ اس نے گوگل، ایمیزون اور ایپل جیسی ٹیکنالوجیز کی بڑی کمپنیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا نے عام انتخابات میں کامیابی کا اعلان کر دیا۔ جاپانی وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان کی حکمران جماعت لبرل ڈیموکریٹک پارٹی نے 261 نشستیں حاصل کر لیں۔ ہم عوامی مینڈیٹ پورا کریں گے۔ جاپانی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ بہت مشکل انتخابات تھے، لیکن عوام چاہتے ہیں کہ ہم مستحکم حکومت بنائیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے کہا ہے کہ سابق افغان صدر اشرف غنی سے آخری بار بات 14 اگست کی رات کو ہوئی تھی اور اس روز بھی انہوں نے آخری سانس تک لڑنے کا عہد کیا تھا، لیکن طالبان کے کابل آتے ہی وہ چپکے سے فرار ہو گئے تھے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکی ٹیلی ویژن CBS کے ٹاک شو فیس دی نیشن میں وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ وہ ذاتی طور پر طالبان کے کابل میں داخل ہونے سے ایک رات قبل سابق افغان صدر اشرف غنی سے رابطے میں تھے۔ LPG کی قیمت میں 13 روپے 20 پیسے فی کلو گرام کا اضافہ۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اوگرا نے نومبر کے لیے LPG کی قیمت میں اضافہ کر دیا اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا، جس کے تحت LPG کی قیمت میں 13 روپے 20 پیسے فی کلو گرام اضافہ کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق LPG کی 1 کلو گرام کی نئی قیمت 216 روپے 89 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ قابض بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو ان کے گھر پر نظر بند کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کے گھر کے دروازے کو تالا لگا دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا۔ محبوبہ مفتی کی جماعت PDP کے ترجمان نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ ہمارے سربراہ اننت ناگ میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے مارے جانے والے معصوم راہگیر نوجوان کی ہلاکت پر اہل خانہ سے تعزیت کے لیے جا رہے تھے۔ افغانستان نے چین کو چلغوزوں کی برآمد دوبارہ شروع کر دی۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹ کرتے ہوئے تصدیق کی کہ امارات اسلامی افغانستان کے حکام کی جانب سے فضائی راہداری کا افتتاح کرنے کے بعد ایک کارگو طیارہ چلغوزوں کے ساتھ کابل بین الاقوامی ہوائی اڈے سے چین کے لیے روانہ ہوا۔ طالبان ترجمان اور افغانستان کے نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ ہمیں ہر پہلو سے اپنے ہیروز پر فخر ہے۔ افغانستان کے نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ نمیبیا کے خلاف ہماری قومی کرکٹ ٹیم کی جیت پر کرکٹ ہیروز، کرکٹ بورڈ اور پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمیں ہر پہلو سے اپنے ہیروز پر فخر ہے۔ واضح رہے کہ T20 ورلڈ کپ کے میچ میں افغانستان نے نمیبیا کو 62 رن سے شکست دی تھی۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔